آپ لوگوں کا جو تھیم ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگا، عروج فتح. تو میں نے سوچا میں شروع ہی کرتی ہوں آپ لوگوں کے ہی ان لفظوں سے، عروج اور فتح. میرے اپنے خیال میں کامیابی کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک وہ کامیابی ہے جو بظاہر ہوتی ہے. بظاہر کامیابی کیا ہوتی ہے؟ صحت کی تندرستی، جسم کی تندرستی، آپ کے رشتوں کی صحت اور خوشحالی، ترقی کام میں، کریئر میں، سیلز پچ میں، پیسہ، کمفرٹ، جو بھی اللہ کے فضل ہیں، یہ ایک بظاہر کامیابی ہے. لیکن ایک اور قسم کی بھی کامیابی ہے، ایک اور قسم کی بھی فتح ہے اور ایک اور قسم کی بھی عروج ہے، اور وہ اندرونی ہے، اندر. اور وہ عروج، وہ فتح، that winning, when you win inside، اس کھیل میں اگر آپ ماہر ہو جائیں، اس کھیل کے اگر آپ ایس کھلاڑی بن جائیں، تو پھر آپ دیکھیے گا بظاہر کی بھی کامیابی کہاں سے کہاں تک جائے گی. تو آج ہم اس کامیابی کے بارے میں بات کریں گے اور اس سفر کے بارے میں بات کریں گے. میرے اپنے خیال میں زندگی جو ہے وہ مضبوط لوگوں کو توڑتی نہیں ہے، بلکہ مضبوط لوگوں کے سامنے کے اوپر جو ایک پردہ ہوتا ہے نا، ان کی مضبوطی بظاہر کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. ارے بھائی مشکل ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی خوبصورت کام، کوئی بھی مکمل کام آسان نہیں ہوتا. میں ماں ہوں 3 بچوں کی، 2 بچے میں نے اپنے کوکھ سے جمے، 1 بچی میں نے اڈاپٹ کی. تینوں مجھے بڑے محنت سے، بہت مشکل سے ملے اور حاصل ہوئے. ہر وہ خوبصورت چیز جیسے اولاد مشکل ہی ہونی چاہیے. یہ وہ فرق ہے جو میک ڈونلڈز کے آپ چپس ہیں نا، کھائیں کبھی میک ڈونلڈز کے چپس، ان کو آپ باہر رکھیں 2-2 3-3 4-4 ہفتے وہ خراب نہیں ہوتے، ان پہ ارلی نہیں لگتی، کیونکہ ان میں کوئی صحت، ان میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی غذا ہے ہی نہیں، اور وہ بنتے یوں ہیں آسانی سے. یہ ڈالا تیل میں یہ بن گئے. لیکن جس کو ماں کے ہاتھ کا پھلکا کھانے کا شوق ہے، پھلکا آسانی سے نہیں بنتا. گیس پہ بنتا ہے، بجلی پہ نہیں بن سکتا. گیس کم آ رہی ہو تب بھی نہیں صحیح بنتا. آٹا کو گوندنے کے لیے پانی کا صحیح ٹیمپریچر ہونا چاہیے، پھر گوندنا صحیح چاہیے. کبھی کبھی وہ ڈوڈا سا بن جاتا ہے، پھلکا بنتا ہی نہیں ہے. اس کو پھولنے کے لیے پریکٹس چاہیے، جس طرح میتھمیٹکس کے لیے پریکٹس چاہیے. وہ خواتین یا وہ مرد جو بہت عرصے بعد اپنا پھلکا بنا رہے ہیں، وہ پھلکا صحیح نہیں بنتا اور آٹا پھر بھی بن جاتا ہے. تو زندگی میں ہر چیز کو آپ یوں سوچئے کہ میں نے ماں کے ہاتھ کا پھلکا بنانا ہے کمال کا. اگر یہ آسانی سے چیز آ رہی ہے تو مشکوک ہے. ابھی میرے بیٹے کو لت لگی ہوئی ہے آج کل سٹاک مارکیٹ کی، اور میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو جلدی کا پیسہ بن گیا ہے یہ مشکوک ہے، اس کی لت نہ لگاؤ. جو اٹھ کے محنت کر کے تم کام کرو گے وہ وکھرا ہوگا. یہاں کی سٹاک مارکیٹ کا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، کچھ سکیٹسوفینیا ہے اسے بائی پولر ترین ہماری وہ سٹاک مارکیٹ ہے. تو جو چیز آسانی سے آ رہی ہے وہ مشکوک ہے. اور میرے خیال میں مضبوطی وہ ہوتی ہے جب آزمائش کے وقت پردہ ہٹتا ہے اور وہ آپ کے اندر سے بظاہر ہوتی ہے. ریزیلینس، مضبوطی عام چیزوں سے آتی ہے. یہ شہرت سے نہیں آتی، یہ سٹیٹس سے نہیں آتی، یہ پیسے سے نہیں آتی، عام چیزوں سے آتی ہے. جو کھیت میں خاتون کام کر رہی ہیں اس میں ہے ریزیلینس. جو مزدور بغیر کسی رسی کے اسکیفولڈنگ پہ یہاں چڑھتا ہے اس میں ہے ریزیلینس. ہم سب میں ریزیلینس کی قوت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے.
لیکن اگر پہلا گناہ تکبر کا تھا جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا، تو دوسرا گناہ ڈسٹریکشن ہے. وی گیٹ ڈسٹریکٹڈ. کبھی فون پہ ڈسٹریکٹڈ، کبھی ٹی وی میں ڈسٹریکٹڈ، کبھی باتوں میں ڈسٹریکٹڈ. اس کا جو کنیکشن ہے وہ تو پاکستان کے وائی فائی کی طرح نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے کنیکشن بھیج رہا ہے ہمیں. اور وہ اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ آپ اربوں کے سورج اکٹھا کر دیں تو وہ اس کا کنیکشن اس سے بھی کہیں انت لیول تک زیادہ ہے. ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کے دیے ہوئے کنیکشن سے. ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. بس اپنا دھیان واپس لے آئیں. دیکھیے گا کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے. اسی طرح سے دھیان اپنے اوپر ذرا لائیں کہ آپ کے اندر کی کیا قوتیں ہیں جو آپ کو عروج فتح پہ لے کے جائیں گی. آپ کی اندر کی قوتیں اور آپ کس طرح ان سے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں. دنیاوی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، کمپٹیشن میں لگ گئے ہیں. کس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں؟ کیونکہ کمپٹیشن آپ کا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو ترقی ہوئی ہے مجھے نہیں ہوئی، اس کے سیلز بہتر ہے میرے کم ہے. نہیں، کمپٹیشن آپ کا صرف ایک انسان کے ساتھ ہے. وہ کون ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا. کمپٹیشن آپ کا اپنے آپ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے جو آپ کل تھے آج اس سے بہتر ہوئے. ایک وقت تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، پھر ایک وقت آیا میں پڑھتی تھی لیکن بڑے دھڑلے سے قضا پڑھ لیتی تھی کہ یہ بھی مجھے اجازت دی گئی ہے. پھر میں نے سوچا جہاز پہ میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، فلم دیکھنے جانا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے. میرا ڈرامہ فیوریٹ لگ رہا ہے، اگر دیر سے شروع ہو گیا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اس کے ساتھ میرا یہ کیوں نیگوشیشن چل رہا ہے کہ چلو تو اجازت دی ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے، رحمان ہے رحیم ہے، تو میں قضا پڑھ لیتی ہوں. نہیں، میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ بچے یہ جو نماز کی 5 وقت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انرجی کے ساتھ، کوانٹم فزکس سائنس، ہم ایٹم سے بنے ہوئے ہیں، انرجی سے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لائٹ کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ یہ وقت ہمیں دیے ہوئے ہیں. ایک فجر کا وقت جب لائٹ آ رہی ہوتی ہے، دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، انرجی بدل رہی ہوتی ہے، ٹیپ انٹو دا ڈیوائن دین. ایک جب سورج بالکل عروج پہ ہوتا ہے، اپنے سب سے جلال مطلب ہائٹ پہ ہوتا ہے، ظہر کا وقت، ٹیپ انٹو دا ڈیوائن دین. ایک عصر کا وقت جب وہ بالکل بیلنس میں ہوتا ہے سورج اور دنیا ایک ہلچل میں ہوتی ہے، سب سے ایک ہر چیز سے کٹ کے وہ وقت دینا. اور ایک مغرب کا وقت جب ہر چیز واپس جا رہی ہوتی ہے اپنے گھر کی طرف، اور لائٹ ہمارا جو سیارے کا حصہ ہے، ارتھ کا حصہ ہے، لائٹ بھی وہاں سے ہٹ رہی ہوتی ہے، انرجی پھر تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ٹیپ انٹو دا ڈیوائن دین. عشاء کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت جو میری اپنی مجھے نماز لگتی ہے، جو مجھے ایک تحفہ لگتی ہے، جب وہ مسلسل ٹائم پہ ہو، تہجد، جب اتنی اسٹلنس ہو کہ انرجی از ایٹ اٹس پیک. اینڈ ویئر از دیٹ انرجی کمنگ فرام؟ بیکاز دیر از نو لائٹ، دیر از نو ہلچل. دیٹ انرجی از کمنگ فرام یو اینڈ ہز کنیکشن بالکل ٹچ. جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور میں نے یہ بات سوچی کہ میں یہاں پہ نیگوشیشنز کیوں کر رہی ہوں، قضا نماز اینڈڈ، تو یہ ہوا کمپٹیشن ود مائی سیلف. ہاؤ کین آئی امپروو؟ ابھی بھی بہت امپروومنٹس ہے کرنے والے. جو تنقید آپ میرے پہ کریں گے وہ یقیناً ٹھیک تنقید ہوئے گی. رستہ ابھی آگے، میں نے بہت آگے جانا ہے اور بہت چیزیں سیکھنی ہیں اور بہت بہتریاں کرنی ہیں. اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد وہ ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آج جو آپ تھے آپ کل کیا ہوئیں گے. میری پھپھو 75 کی ہیں اور جتنے وہ ویٹس اٹھاتی ہیں شاید میرے بیٹے بھی نہیں اٹھاتے، جو کہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں. 75 پہ وہ ویٹس اٹھاتی ہیں بیکاز شی از وانٹنگ کہ یہ جو نعمت ہے اس کو میں نظر انداز نہ کروں، میرے جسم کی نعمت. تو ریزیلینس عام چیزوں سے آتی ہے. اکثر میں سوچتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تب تو نہ قرآن شریف نازل ہوا تھا، کوئی نماز نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. ادھر جب آپ غار حرا کبھی جائیں تو
ادھر نا جب آپ اوپر جاتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا سا نیچے جانا پڑتا ہے اور ایک بولڈر کے ساتھ سکویز کر کے وہاں جب آپ غار میں پہنچتے ہیں تو اس غار میں ایک آواز ہے، صحرا کی جو ہوا ہے نا اس کی آواز، اور آپ کے اپنے سانسوں کی۔ جب میں کومے سے اٹھی ہوں، 1 ہفتے میں کومے میں تھی، میں وینٹیلیٹر پہ تھی، جب میں کومے سے اٹھی ہوں تب مجھے اندازہ ہوا سانس کتنی اہم چیز ہے۔ میرا ہر کوئی میرا استاد ہے، یقیناً اگر میں آپ کے ساتھ 5 منٹ بیٹھوں گی میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گی۔ میں نے درختوں سے سیکھا، میں نے اپنے ابا سے سیکھا، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، نانی سے۔ میری 5 سال کی بیٹی مجھے اتنا کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو میں یتیم خانوں میں کام کرتی ہوں، پنجاب گورنمنٹ کے یتیم خانے جو ہیں ان کی میں مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہوں اور ان کی مینٹل ہیلتھ پروگرام کی ہیڈ ہوں۔ وہ جو بچے آتے ہیں سڑکوں سے، یتیم بچے، وہ مجھے اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میرا ایک بہت اہم استاد کینسر تھا۔ 2020 میں مجھے کینسر ہوا۔ میں اس وقت کیمبرج میں رہ رہی تھی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کی پڑھائی کے لیے میں وہاں جا رہی تھی کیونکہ میں برٹش سٹیزن ہوں، تو ان کی اگر پڑھائی وہاں 3 سال میں کروا لوں تو ان کا جو یونیورسٹی ہے وہ مجھے بہت سستی پڑتی تھی، تو ہم چلے گئے سارے وہاں پہ۔ ادھر ہی پھر مجھے اس دوران میں کینسر ہو گیا۔ کووڈ کا پہلا لاک ڈاؤن تھا، اپریل 2020۔ میں اور میرا 13 سال کا بیٹا اکٹھے تھے، کیونکہ میرا بڑا والا جو بیٹا تھا وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سارے بند، نہ میرا شوہر آ سکا، نہ میرے والدین آ سکے، نہ میرا بھائی آ سکا، نہ میری بہن آ سکی، میں اکیلی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ ادھر بہت سختی سے ببلز بنائے ہوئے تھے، میرے ببل میں اور میرا 13 سال کا بیٹا تھا۔ مجھے سب جب فائٹر کہتے ہیں نا، بڑی فائٹر ہیں آپ، بڑی واریر ہیں، میں فائٹر نہیں ہوں، میں واریر نہیں ہوں۔ میں روئی، میں پٹی، میں ڈری، مجھے ڈپریشن ہو گئی۔ میں بہت عام انسان ہوں اور میں بہت کمزور انسان بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں لیکن کمزور بھی ہوں، اور یہ جو میری کمزوری ہے یہی مجھے انسان بناتی ہے۔ تو اس ڈر اور خوف میں مجھے شدید ڈپریشن ہو گئی، میں بہت اکیلی تھی۔ اس دوران مجھے اپنے آخری کیمو تھراپی کے بعد سیپسس ہو گیا خون میں اور میں کومے میں چلی گئی۔ جب میں کومے سے اٹھی ہوں، اچھا آپ نے سنا ہوگا کینسر جب ہوتا ہے تو ہر ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ مولانا عبدالباسط کی سورہ رحمان ضرور سنیے گا، تو میں نے وہ مسلسل پیچھے لگائی ہوئی تھی۔ جب میں کومے سے اٹھی ہوں تو نرس نے، جو وہ وہاں پہ انگریز نرس تھی، آئرش عورت تھی، اس نے میری فون پہ میری سورہ رحمان میرے لیے لگائی ہوئی تھی۔ میری پہلے جو چیز کانوں میں لگی ہے نا جب میں کومے سے نکلی ہوں، تو وہ میرے فون پہ میری سورہ رحمان تھی، اور میرے اندر ایک آواز آئی، اس کو بند کرو، بند کرو، کیونکہ نہ تم اس کو سن رہی ہو، نہ تم اس کو سمجھ رہی ہو، نہ تم اس کو جی رہی ہو۔ اب جب سنو گی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ آسک یور سیلف دیٹ۔ یہ ڈرامہ نہ کرو سننے کا، یہ پیچھے لفٹ کے اندر جس طرح میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے، یا ریسٹورانٹ میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پیچھے میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے احساس ہوا میں اپنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہی تھی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک معجزہ دکھاتی ہوں۔ NHS کو وہاں ولایت میں 1.5 لاکھ روپے منٹ کا لگ رہا تھا میرے وینٹیلیٹر پہ۔ میں ایک معجزہ دکھاؤں آپ کو اس وقت، یہ دیکھیں، یہ اس وقت آپ سب مفت کی سانسیں لے رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا، یا جن کی فیملیز تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو وینٹیلیٹر سے اتار کے کسی طرح ان کو نیچرل سانس آ جائے۔ آپ سب اس وقت لے رہے ہیں نیچرل سانس۔ روٹی کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں کچھ دن، پانی کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں کچھ دن، رشتوں کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں کچھ دن۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ اپنے سانس کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟
चंद मिनट, लेकिन आपने कभी ध्यान डाला अपने सांस पे? नहीं, मैंने भी नहीं डाला हुआ था। अब मैं ब्रीदिंग टेक्निक सिखाती हूँ ना, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कभी कभार बहुत हम एंग्शियस होते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक में हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने क्या मशीन बनाई है हमारी, एक डबल ब्रेथ है। इस डबल ब्रेथ को जब आप लेते हैं, आपके फेफड़ों के साथ छोटे 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 एओएलआई बने हुए हैं। जब आप ये डबल ब्रेथ लेते हैं ना, और आप अपने फेफड़ों को इस्त्री करेंगे, तो वो टेनिस फील्ड जितने बड़े बन जाएंगे। तो ये है डबल ब्रेथ। इस डबल ब्रेथ को लेने से आपकी एंग्जाइटी, गुस्सा, जब आप हाइपर हुए हुए होते हैं, फौरन आप सिंपैथेटिक से काम, रिलैक्स हो जाते हैं। ये है डबल ब्रेथ। ये भी सीखें, अपने बीवियों को भी सिखाएं और अपने शोहरों को भी सिखाएं। कोई आपका हाइपर बच्चा है घर में तो उसको भी सिखाएं। मेरी तो 5 साल की बेटी भी मैंने उसको सिखाया हुआ है। दिस इज योर डबल ब्रेथ, ओके? ये सांस लिया सबने, अब होल्ड इट, और इसके ऊपर एक और सांस लें, और फिर चलो सब इकट्ठा करते हैं। पहले तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। ये रीढ़ की हड्डी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके ऊपर सबसे भारी जो आपका सामान है, आपका सर है, और ये 3 छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियों के ऊपर आपका सर बैलेंस हुआ हुआ है। कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, क्योंकि हम यूं होते हैं, फ़ोन को यूं देख रहे होते हैं, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ी सी इज्जत दे दें। आज उसको सीधा रखें, अपने स्टमक मसल्स के साथ उसको सपोर्ट करें, स्टमक मसल्स खींच के, और अब सब सीधे होके एक लंबा सांस अंदर लेके रोक दें। रोक दिया, अब इसके ऊपर एक और सांस लिया, अब मुंह के साथ लंबा बाहर, हाँ, मौजज़ा, मौजज़ा। मैं कहती हूँ, हम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाते हैं। ये पानी रखा हुआ है यहाँ पे, हम सबके सामने पानी रखा हुआ है। निगला नहीं जा रहा था मुझसे पानी वेंटिलेटर के बाद, निगला नहीं जा रहा था। जब पहली बार मैंने घूंट पानी की ली, मुझे एक बबल में रखा हुआ था, मुझे बाहर दरख्त और आसमान नहीं नजर आ रहे थे। जब मुझे मेरे शौहर ने, जो कि मेरे कोमे के दौरान आ गए थे वहाँ से जब वो पहुँचे, तो उन्होंने जब मुझे व्हीलचेयर के साथ बाहर लेके गए, गंदा सा वो कैम्ब्रिज का मौसम, बारिशों वाला, एक कमज़ोर सा बेचारा गरीब दरख्त। मुझे ऐसा लगा जैसे कि या अल्लाह, मैं हुंजा आ गई हूँ या कागान आ गई हूँ, ये क्या खूबसूरती है। वो तो बेचारा समझ रहा था ये पागल हो गई है। मैं तो हिस्टीरिया में रो पड़ी कि या अल्लाह, फबे ये लही रब्बी का मुतकज़्ज़िबान। मैंने कितनी दरख्तों को झुटलाया है। कभी मैंने रुक के उनको शुक्रिया ही नहीं अदा किया कि आप मुझे ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रही हूँ। ये हमारा एक रिश्ता कायम है, उसने ये कुदरती रिश्ता बनाया है। देखिएगा बाहर जब जाते हुए ना, एक बार किसी दरख्त को सलाम ज़रूर कीजिएगा। हम शहर में रह के भूल जाते हैं कि हम भी जानवरों की तरह सांस लेते हैं, दरख्तों की तरह सांस लेते हैं। मेरे अब्बा कहते थे, मैं अपने अब्बा से आपको मिलाती हूँ, अब्बा की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्किप कर दिया। हाँ, ये अब्बा। मेरे अब्बा कहते थे, जब नमाज में खड़ी होती हो ना, तो इस इक़्तिदार में खड़ी हो कि अशरफुल मखलूक़ात हो। वो अरूज फ़तह वाली बात, अरूज फ़तह। तुम इस दुनिया में अपने आप के लिए और बाकी जितने भी मखलूक है अल्लाह ताला की, इस दुनिया को या तुम जहन्नम बनाओगे या जन्नत बनाओगे। इतना इक़्तिदार दिया है, इतना पावर दिया है अल्लाह ने। और जो आपका डीएनए है वो दोबारा नहीं बनेगा कभी, वो ब्लूप्रिंट एक आपका ही है। लेकिन जब अपने गोडों को हाथ लगाती हो नमाज में, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम को याद करती हो, उस वक्त बेटी याद रखो कि तुम आम फहम हो। औलाद खाना खाना, बाथरूम जाना, सांस लेना बिल्कुल जानवरों की तरह करती हो। तुम्हारे और उस दरख्त के अंदर जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ही है। आम फहम हो, किसी से मुख्तलिफ नहीं हो, अपनी यूनिकनेस से उतर आओ।
اور جب ماتھا زمین پہ لگاتی ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ کو یاد رکھتی ہو تو بیٹی تب یاد رکھو کہ تمہارا پیدا ہونا نہ ہونا ایک ہی ہے. اس کائنات کے سلسلے میں کچھ نہیں ہو تم, یو آر نتھنگ. اور ان 3 چیزوں کو اپنے اندر لے کے چلو, اپنی شان, اشرف المخلوقات ہونا, اپنا عام فہم ہونا, اور اپنا کچھ نہیں ہونا. یہ جو ہے نا ان 3 چیزوں کی بیلنس, یہ آپ کو عروج فتح تک روزانہ لے کے جائے گی. اصلی عروج تو عاجزی میں ہے, اصلی جیت عاجزی میں ہے, نیوے رہنے میں. یہ اس چیز کو پہچاننے میں کہ ہاں میں اپنے لیے اور اپنے ماحول کے لیے بہت قیمتی فرق پیدا کر سکتی ہوں. میرے پاس یہاں پہ 500 بچہ ہے صرف لاہور کے یتیم خانے میں, 500 میرے بچے ہیں. ان کے لیے میں قیمتی ہوں اور وہ میرے لیے قیمتی ہیں. ہر انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے سگنیفیکنس, اہمیت. کس چیز سے ہمیں اہمیت ملتی ہے؟ اپنے کام سے اہمیت ملتی ہے. آپ جب سکسیسفل ہوتے ہیں اہمیت مل گئی, رشتوں سے اہمیت ملتی ہے, ماں اہمیت دیتی ہے, باپ اہمیت دیتا ہے, بھائی بہن, رشتہ دار. ان بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ان کے اپنے والدین نے ان کو اکثر بیچا ہوا ہوتا ہے یا پھینکا ہوا ہوتا ہے یا تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے. میرے لیے یہ بچے اہم ہیں اور ان کے لیے میں اہم ہوں. لیکن میں اپنی اوقات جانتی ہوں, کچھ نہیں ہے. میں اس چیز میں نہیں پڑتی کہ کیا میں ان کے لیے ان کو انصاف دلا سکتی ہوں. نہیں, میں نہیں دلا سکتی. کیا میں ان کے لیے نظام بدل سکتی ہوں؟ نہیں, میں نہیں بدل سکتی. لیکن کیا میں ان کی زندگی میں اہمیت لا سکتی ہوں؟ وہ میں کر سکتی ہوں. جتنی چادر ہے اتنی میں پھیلاؤں گی, اور اللہ تعالیٰ میری چادر کو کھینچتا جاتا ہے, کھینچتا جاتا ہے. ان میں سے 3 بچے میرے اپنے فاسٹر بچے ہیں. آئیں میں آپ کو اپنے بچوں سے ملاؤں. یہ میرا اپنا بیٹا ہے میر ولی, جو میرے کوکھ سے پیدا ہوا. اس کے ساتھ یہ صابر ہے جس نے یہ مارول کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. صابر 4 سال کا تھا جب اس کو میں بھٹے پہ مارننگ شو کر رہی تھی, اور یہ 4 سال کا تھا اور بھٹے پہ اینٹیں بنا رہا تھا. تو میں نے بھٹے والے انکل سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بچہ اتنا چھوٹا, دھوپ میں, ہم لوگوں نے وہ خاص والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, یہ دھوپ میں تپ رہا ہے. تو جی انہوں نے کہا کہ جی اس کے والدین نے مجھے 2.5 لاکھ روپے دینے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی, اب یہ کام کر رہا ہے. 2.5 لاکھ روپے اس بچے کی قیمت. میں نے کہا میں آپ کو آدھے دے دیتی ہوں, پھر آپ مجھے بچا دیں گے, میں آپ کو باقی دے دوں گی. اس نے میرے ساتھ جب دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھٹے کے خلاف کیس رجسٹر کر دیا, کیونکہ وہ بھٹا رجسٹرڈ نہیں تھا. اگلے دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, میری پروڈیوسر نے میرے دروازے پہ کھٹکھٹایا تو چھوٹا سا صابر 4 سال کا, اتنا ڈرا ہوا, اتنا سہما ہوا, چہرے پہ اس کے نا گردے میں نا وہ آنسوں کے نشان, ایک شاپر میں ایک جوڑا. آج اس بچے کی اپنی بزنس ہے. اس نے انجینئرنگ میں ٹیکنیکل انجینئرنگ کی. ٹیکنیکل انجینئرنگ کے بعد اب اس کی اپنی بزنس ہے سولر پینلز کی, اور یہ سولر پینلز مینٹین بھی کرتا ہے. اس کا میں آپ کو دے دوں گی نمبر, اگر آپ نے سولر پینل صاف کروانے ہو صابر سے کروائیے گا. اس سے محنتی, اس سے سچا بچہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میرا بڑا بیٹا, جو یہ بھی میرے کوکھ سے پیدا ہوا, راکے علی احمد, جو کہ اب یونیورسٹی سے واپس آیا ہے اور اپنے ابا کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ میرا بدماش, یہ اب 16 سال کا ہو گیا, اس نے مجھے بڑا تنگ کیا. یہ میرے پاس آیا 7 سال کا تھا, 6 سال کا تھا. اس کا وہ بون ٹیسٹ میں آیا کہ بٹوین 6 and 7. تو اس کو لے کے آئے کوئی 2 لڑکے میرے پاس کہ نادیہ میڈم یہ بچہ پچھلے 1 سال سے فریزر کے پیچھے سویا ہوا ہے, اس کی ٹانگیں جلائی ہوئی تھیں, اس کی زبان جلائی ہوئی تھی, اس کو آج بھی اسپیچ تھیراپی ملتی ہے, بھیکاری بنایا ہوا تھا. اس کی والدہ جو ہیں وہ یہاں بکری منڈی میں ہرنچی ڈرگ ایڈکٹ ہیں. اس نے مجھے بڑا تنگ کیا. نہ یہ اسکول میں ٹکا, اتنی مہنگی ٹیوشنز لگائیں, سارے ٹیوٹروں کو بھگا دیا.
پھر اس کو میں نے کہا چلو اس کو کوئی ہنر سکھا دیتی ہوں. نہ یہ کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہا. 2-3 بار میں نے کہا چلو اس کو بڑا شوق ہے ہیرو بن کے پھرنے کا, تو شاید اسٹائلنگ سیکھ لے, ہیئر کٹنگ سیکھ لے. لوگوں نے کہا بس پلیز اس بدماش کو آپ نہ بھیجیں ہمارے پاس. اب یہ ماشاءاللہ الحمدللہ سرٹیفائڈ شیف بننے والا ہے, سرٹیفائڈ شیف بننے والا ہے. اس کی انٹرنشپ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جون میں یہاں پہ سویٹ افیئرز ریسٹورنٹ میں. تو آپ جب اگلی بار بچے کو دیکھتے ہیں سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے بچہ, عروج فتح پہ پہنچنا ہے نا, روکیں, پوچھیں آپ یہاں بھیک کیوں مانگ رہے ہیں. اگر آپ ادارے جائیں گے نا, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, آپ کو اسکول میں بھی ڈالا جائے گا, آپ کو گھر بھی ملے گا, چھت بھی ملے گی. اگر وہ جو بھی کہانی سنائے سن لے, اس کو وہ 5 منٹ کی اہمیت مل رہی ہے کہ کوئی سن رہا ہے مجھے. لوگ کتنے کتنے پیسے تھیراپسٹ کو دیتے ہیں صرف تاکہ کوئی سنے انہیں. سن لیں اس بچے کی. میں اپنی گاڑی میں کلرنگ بکس رکھتی ہوں, یا میں کہانی سنا دیتی ہوں, یا میں کہتی ہوں اچھا میں تمہیں اپنے اسکول کی کوئی بات بتاتی ہوں. جسٹ گیو دیٹ چائلڈ سگنیفیکنس دا وے یو نیڈ اٹ, جس طرح آپ کو اہمیت کی ضرورت ہے اس بچے کو دیں. میں 30 سالوں سے یتیم خانوں میں کام کر رہی ہوں. میں نے سٹارٹ کیا مشنریز آف چیریٹی مدر ٹریسا ہوم میں جب میں 17 سال کی تھی. اس وقت میں خود ایک گمشدہ بچہ تھی, اور میرے لیے یہ بچے ایک رحمت تھے, ایک سکون تھے میرے اپنے الجھے ہوئے نفسیات کے لیے. اس کے بعد میں نے ایس او ایس میں کام کیا, ایدی ہوم میں نے بہت کام کیا. ایدی صاحب کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے ایک بار ایدی صاحب سے پوچھا, ایدی صاحب سے میں نے کہا آپ تنگ نہیں آتے روزانہ دیکھ کے لاشیں صاف کر رہے ہیں, ان لاشوں کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا ہے, بچے آ رہے ہیں, جانور پرندے ہر چیز ان کو آپ پناہ دیے جا رہے ہیں, آپ تڑپتے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے, ایدی صاحب بہت کم لفظوں کے انسان تھے, انہوں نے کہا بیٹی قدرت ہے یہ, تو مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ تو قدرت ہے بھائی, واٹ کین یو ڈو, آپ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے, یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو جب میں کینسر کے بعد میرا ایک, اگر آپ نادیہ جمیل کو ملتی ہیں جب میں 30-40s میں تھی نا, آپ کو لگتا ہے یہ بڑی کانفیڈنٹ لڑکی ہے. نہیں, میں کانفیڈنٹ نہیں تھی, وہ سب ڈرامہ تھا. میں ڈرپوک تھی, میں لوگوں سے ڈرتی تھی. وہ تو کینسر کے بعد جب میری ملاقات 1 on 1 اس سے ہوئی, جب اس نے ہر چیز میرے سے چھین لی, میری فیملی نہیں تھی, میرا شوہر نہیں تھا, صرف میرا 13 سال کا وہ بیٹا, اور میں ہاسپٹل میں تھی, وہ بھی نہیں مجھے مل سکتا تھا. بال چلے گئے, بھویں چلی گئیں, سب کچھ چلا گیا, رزق چلی گئی. علی بھی بہت مشکل وقت سے گزر رہا تھا اس وقت, اس کا کام بھی بہت مشکل وقت سے گزر رہا تھا. اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا اب پوچھ تیرے ساتھ کون ہے. میں نے کہا الحمدللہ, یا اللہ تھینک یو, تجھے مجھ سے اتنا پیار ہے کہ تو نے ہر چیز چھین لی مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تو میرے ساتھ ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے سنبھالا جس طرح کوئی چڑیا کا بچہ نہیں ہوتا, کسی کو روئی کے اندر پیار سے اپنا ایسا احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے مجھے. میں جس نے کبھی نماز ٹائم پہ نہ پڑھی ہو, میں گنہگار ترین, اتنا پیار, اتنی رحمت. تو میری عروج وہاں سے شروع ہوئی جب میں بالکل ٹوٹی ہوئی تھی. تو جب بھی آپ آزمائش سے گزریں, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ایک ٹوٹے ہوئے مرحلے سے گزر رہے ہیں, یاد رکھیں یہاں سے شاید آپ کی ایسی عروج شروع ہونے والی ہے جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنے آپ کے بارے میں بات بڑے دھیان سے کریں. ٹرانسفارمیشنل لینگویج کہتے ہیں اس کو. کبھی یہ نہ کہیں آئی ایم اینگری, میں پریشان ہوں, میں غصے میں ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں. نہیں, آئی ایم فیلنگ اینگری, آئی ایم فیلنگ اینکشس. آئی ایم ناٹ اینگری, آئی ایم فیلنگ اینگری. اس کو اپنی شناخت نہ بنائیں, یہ ایک فیلنگ ہے. فیلنگز گزر جاتی ہیں, جس چیز کو آپ اپنی شناخت بنا لیں گے آپ وہی ہو جائیں گے. آئی ایم فیلنگ, یو آر ناٹ فیلنگ, یو آر گوئنگ تھرو اے چیلنج, رائز ٹو دا چیلنج.
اپنا لینگویج وہ بنائیں جیت کا لینگویج. جیت کا لینگویج کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا آئی ڈونٹ وانٹ سیڈنس, آئی ڈونٹ وانٹ فیلئر. نہیں, جو نہیں چاہیے, جہاں نہیں جانا اس طرف مت دیکھو, ورنہ اس کھائی میں گرتے رہو گے. جس طرف جانا ہے اپنی زبان کو اور اپنے لینگویج کو ادھر لے کے جاؤ. آئی ایم کمیٹڈ ٹو سکسیس, آئی ایم کمیٹڈ ٹو وننگ, آئی ایم کمیٹڈ ٹو ہیلتھ, آئی ایم کمیٹڈ ٹو ویلتھ, آئی ایم کمیٹڈ ٹو لو, آئی ایم کمیٹڈ ٹو اللہ, آئی ایم گوئنگ ٹو رائز ٹو دا چیلنج. مجھے مشکل چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. مشکل ہے تو اچھی چیز نکلے گی انشاءاللہ. نہیں نکلنی وہ بھی اس کی مرضی ہے. اندھا توکل ہے مجھے اس کی مرضی پہ. سو اپنے لینگویج پہ ہمیشہ دھیان ڈالیں. یہ کبھی نہ کہے یہ میں نہیں کر سکتا. نہیں کرنا چاہتا الگ ہے, نہیں کر سکتا آپ نے نہیں کہنا. نہیں کرنا چاہتا یا کچھ اور کرنا چاہتا ہوں, جو کرنا چاہتا ہوں ادھر اپنا دھیان لے کے جائیں. جس چیز پہ دھیان لے کے جائیں گے وہ چیز بڑھ جائے گی. پازیٹیوٹی کی طرف دھیان لے کے جائیں گے وہی آپ کی زندگی میں ہوئے گی. نیگیٹیوٹی کی طرف دھیان لے کے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی. جس چیز پہ دھیان دیتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے, چاہے وہ پودا ہو, اولاد ہو یا خیال ہو. اور اس نے 2 بار وعدہ کیا ہوا ہے ہر مشکل کے ساتھ, تو اس پہ دھیان رکھیں. دیکھنا وہ کتنی بڑھتی ہے. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے میرا دھیان مشکل کی طرف جا رہا ہے, سٹیئرنگ ویل کو آسانی کی طرف لے کے آئیں. آہستہ آہستہ وہ ایک مسل کی طرح ڈیولپ ہو جائے گا, خود ہی آپ آسانی کی طرف خود ہی جائیں گے. اپنے سانس پہ دھیان دیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. سب کے پاس مشورے ہوئیں گے آپ کے لیے کہ آپ بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں, آپ جیت کیسے سکتے ہیں. سوئچ آف دا نوائز. لرن ہاؤ ٹو سوئچ آف دا نوائز. یہاں پہ بھی مجھے بہت مشورے ملے, کیا کہنا چاہیے, کیسے کہنا چاہیے. ہر جگہ مجھے ہمیشہ مشورے ملتے ہیں, اور میں اس میں سے 2-3 چیزیں میرا اینٹنا پکڑ لیتا ہے کہ یہ بات میں نے پکڑنی ہے, لیکن باقی میں بند کر دیتی ہوں کیونکہ میں اپنی دل کی سنتی ہوں, سچ بولتی ہوں. تو اپنا سچ بولیں, اپنا سچ سیکھیں اور اپنے سچ میں اعتماد رکھیں. اپنا سچ اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کو اپنے آپ پہ اتنا اعتماد ہے کہ کسی اور کی بات آپ کو ہلکا نہیں سکتی. نہ مجھے کسی کی تعریف سے فرق پڑتا ہے, نہ مجھے کسی کی بد تعریف سے فرق پڑتا ہے. اگر اس بد تعریف میں میرے لیے کوئی سبق ہے, ہاں میں ضرور لے لیتی ہوں. ایکسٹرنل ویلیڈیشن میرے لیے اہم نہیں ہے, شہرت میرے لیے اہم نہیں ہے. یہ کچی چیز ہے, یہ کچا گڑھا ہے. آپ نے سنی ہوئے گی وہ بات, سونی اپنے گڑھے سے کیا کہتی ہے, تیرے کچ دی نہیں پرواہ سانو, اساں اپنے پک نو رکھیا ہے. تو جب اپنے پک کو آپ رکھتے ہیں, کچی سچویشنز کی آزمائشوں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا, گھبراہٹ نہیں ہوتی. اپنی سچائی میں کھڑے ہوئے ہیں, لائک اے کنگ, لائک اے کوئین. And always remember when you are talking to somebody else, you are talking to another king, another queen. اسی عزت کے ساتھ بات کریں. سچائی ایک پاور ہے, ایک سپر پاور ہے. یہ آپ کو نڈر بنا دے گی. 1-2 باتیں اور ختم ہونے سے پہلے سچائی کی بات کرتے ہیں. جب میں سائیکالوجی سیکھ رہی تھی تو مجھے سکھایا گیا کہ گریف ہیز 7 سٹیجز. تو آپ نے سنا ہوگا, ڈینائل, اینگر, فلاں ڈھمکانا, جو بھی. جب میرے ابو کی وفات ہوئی, ابو میری جان ہے, ابھی بھی میری جان ہے. 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ, انتقال, ٹرانسفر. کہیں گئے نہیں ہیں وہ, ٹرانسفر ہوا ہے ان کا. اور ہم انن اللہ پڑھتے ہیں, ہم سب فوتگی کے وقت انن اللہ پڑھتے ہیں نا. اللہ کی چیز ہے, اللہ نے واپس لے لی. تو جب میں بہت رو رہی تھی نا, کلوں والے دن میں بہت رو رہی تھی. میں نے نا پوری عمر ڈر کے گزاری کہ ابو کا انتقال میں کیسے برداشت کروں گی. میری ایک عربی دوست ہے, جدہ میں رہتی ہے, وہ میرے پاس آئی. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, نادیہ, جب میرا 15 سال کا بیٹا فوت ہوا تھا, ایک پاکستانی عورت میرے پاس آئی اور
دھاڑے مار مار کے سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی. کیسے برداشت کرو گی یہ, کیسے برداشت کرو گی, اللہ تمہیں صبر جمیل دے. اتنا وہ چیخ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کہا کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ, جو آپ نے کڑا پہنا ہوا ہے سونے کا وہ مجھے آپ دکھاتی ہیں. اسی وقت اس نے کڑا اتار کے مجھے دے دیا, میں نے پہن لیا. تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کہا آپ اپنا کڑا واپس مانگو, تو اس نے اپنا کڑا واپس مانگا اور کہا کین آئی ہیو مائی بینگل بیک. میں نے اس کو اتار کے دیا اور میں نے کہا میرے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے. اب میں یہ بھی کہہ سکتی تھی مجھے تھوڑی دیر اور یہ کڑا پہننے دو, مجھے اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں رہ نہیں سکوں کہ یہ میرا کڑا لگ رہا ہے مجھے. یا میں کہہ سکتی تھی شکریہ, اتنا اعتبار تھا, فوراً اتار کے دے دیا. میرے لیے تو گیم بدل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیار کیا مجھ سے کہ 50 سال تک مجھے ایک ایسا والد دیا. پوری عمر جتنی دیر تک میری سانسیں ہیں, ان کے سبق, ان کی محبت, ان کا ایک جو رویہ تھا صوفیانہ عارفانہ, میرے اندر میرے روئے میں بسا رہے گا. کیا تحفہ ہے یہ. تو میں نے اس وقت سے, یہ نہیں کہ میں آنسو نہیں بہاتی, یہ نہیں کہ مجھے ان کی فزیکل پریزنس نہیں یاد آتی, میں انسان ہوں, لیکن 2 منٹ کے بعد میں یہ کہتی ہوں شکر الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میں ایسے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں جن کے پاس ایسا باپ, کیا ان کے باپ نے ان کے ساتھ تشدد اتنا کیا ہوا ہے. اس کی چیز ہے, کچھ نہیں ہے آپ کا. عروج فتح کے وقت یہ بھی یاد رکھیں, نہ آپ کی بیوی, نہ آپ کا شوہر, نہ آپ کی ماں, نہ آپ کا باپ, نہ آپ کی اولاد, نہ آپ کی گاڑی, نہ آپ کا گھر, نہ آپ کا جسم. یہ جسم جب مرضی کینسر ہو جائے, جب مرضی ٹھیک ہو جائے, یہ اس کا کرم ہے, اس میں میرا یا کسی کا کمال نہیں ہے. تو اگر ہر چیز اس کی ہے, آپ کا کیا ہے, میرا کیا ہے؟ میرے اعمال, میرے ایکشنز وہ میرے ہیں, اور وہی لے کے جاؤں گی جب میں جاؤں گی. ان اعمال, ان ایکشنز پہ ہی مجھے جنت یا جہنم ملے گی. جلال سنز کا دروازہ کھولتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہوا ہے, مڑ کے سلامتی دیں اسے, سلامتی واپس لیں اس سے. کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے, مسکرا کے واپس دیکھیں. آزمائش کے وقت تحمل میں اپنے آپ کو, تحمل لائیں اپنے آپ میں, صبر لائیں. یہ ایکشنز, اس بچے کو پیار دینا, اہمیت دینا جس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ ایکشنز, یہ آپ کے ہیں. اور یہی ایکشنز آپ کی شناخت ہیں. تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اپنے عمل و اعمال سے, اور کوئی شناخت نہیں ہے آپ کی. میں آدمی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, سب چھن جائے گا, کچھ نہیں رہے گا عمل اعمال کے علاوہ. تو میرے لیے گریف, جس کو کہتے ہیں گریف ٹرنڈ انٹو شکر, گریف ٹرنڈ انٹو شکر. شکر ایک مسل ہے. جم میں جا کے لوگ کام کرتے ہیں نا مسلز بنانے کے لیے, میرے فون پہ پہلے, اب تو آٹومیٹک ہو گیا ہے, ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک ریمائنڈر آتا تھا, شکر کرو, شکر کرو. اب کیسے شکر دکھا, بظاہر کیسے کر رہی ہو, ثبوت کیا ہے اس شکر کا, ثبوت کیا ہے, ثبوت اپنے آپ کو دکھاؤ اس کا. I want to share Noor before I come to the last slide of trees. یہ میری بیٹی ہے. 30 سال میں نے یتیم خانوں میں کام کیا, 30 سال. ایک بار میرا کبھی دل نہیں للچایا کہ یہ مجھے بچہ چاہیے اپنے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اپنے 2 بیٹے تھے, اور مجھے پتہ ہے کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اڈاپشن کی, ان ماں باپ کی جن کی کوئی اپنی گود نہیں بھری ہوئی. خوبصورت سے خوبصورت بچہ, میرا کبھی نہیں دل چاہا کہ یا اللہ مجھے یہ بچہ چاہیے خود کے لیے, نہیں. پھر یہ خاتون آئیں میری زندگی میں, اسی یتیم خانے میں, اور یہ نابینا پیدا ہوئی تھی, لیکن ان سے کانفیڈنٹ, ان سے خوش بیبی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. گلو سا, پیارا سا. ان کو میں اٹھا کے گھر لے کے گئی, کیونکہ میں نے پہچانا, جس دن میں اس کو پہلی بار لے کے گئی تھی نا ڈاکٹر کے, اور جنرل اینستھیزیا کے ساتھ اس کا ایک پروسیجر ہو رہا تھا, تو مجھے نا میرے دل میں جیسے کنٹریکشنز ہوئے, مجھے لگا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور میں زار و قطار روئے جاؤں.
اچھا میرا میاں جذباتی آدمی نہیں ہے, وہ فائنینس کا بندہ ہے. میرے جو فادر ان لا ہیں لاہور اسٹاک ایکسچینج کے وہ فاؤنڈر ممبر تھے, اور میرا میاں انویسٹر ہے, فائنینس کا آدمی ہے. یہ جذباتی ڈراموں میں وہ نہیں پڑتا, بالکل بھی نہیں. جب میں اس کو گھر لے کے آئی اور میں نے یہ ڈائلاگ بولا کہ یہ میری بیٹی ہے, کیونکہ میں واقعی میں یہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ تمہاری ہے, یہ تمہاری صراط المستقیم ہے, اس کے لیے نہیں, میرے لیے. تو میں اٹھا کے لے کے گئی اور میں تیار ہو گئی کہ اب تو تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے, کیونکہ میں نے تو کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی ہے, آپ نے میرے ساتھ پالنا ہے, اس کو پالیں, نہیں پالنا نہ پالیں, لیکن یہ میری ہے. معجزہ ہے یہ, خدا کی قسم. اگر آپ علی کو ملیں گے, آپ دو باتیں کریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنا بڑا معجزہ تھا کہ علی نے مجھ سے کہا یہ مجھے پکڑاؤ, اور 5 سیکنڈ میں کہا یہ میری بھی ہے. ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ دیکھ سکے گی, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکے گی, اور 3 سال کی عمر میں اس کے دونوں آنکھوں کا آپریشن ہوگا. اتنی دیر تک اس کے آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں, 1.5 سال کے اندر اس کی بینائی آئی ہے, 1.5 سال کے اندر. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ابھی نرسری میں ہے, لاہور گرامر اسکول میں ہے, جمناسٹکس کرتی ہے, ہارس رائڈنگ کرتی ہے, بیلے کرتی ہے, اور ہمارے گھر کی یہ رونق ہے, ہمارے گھر کی یہ واقعی میں نور ہے. یہ ہے میری عروج فتح. یہ اللہ اس کو زندگی دے, صحت دے. بچپن سے میرے سب سے پہلے استاد جو تھے درخت تھے. میں اکثر ان کی طرف دیکھتی تھی, درختوں کی طرف. اگر ہم درختوں کی سلائیڈ لگا دیں, میں اکثر ان کو دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی یار, میں بہت ڈری ہوئی بچی تھی, اور میں ان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی یا اللہ کس مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی سردیاں آئیں گی, میں لندن میں بڑی ہوئی تھی, اور سردیوں میں بالکل ہی سرد ہو جاتا تھا موسم, ان کی شاخیں ٹوٹ جاتی تھیں, ان کے پتے جھڑ جاتے تھے, لیکن یہ اسی طرح مضبوط کھڑے رہتے تھے. گلہریوں کا گھر بنے رہتے تھے, چڑیوں کا, چونٹیوں کا, مکروں کا گھر بنے رہتے تھے وہ. اور ان کو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے توکل ہے, بہار آئے گی, بہار نے تو آنا ہی ہے, اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں, اسی طرح صبر سے. اور میرا بچپن سے کوئی کہتا تھا نا جب بڑے ہو کے کیا بنوں گی, تو میں کہتی تھی میں درخت بنوں گی, میں بڑے ہو کے درخت بنوں گی. تو ان کی عروج کو دیکھیں کہ جب بھی کتنا بڑا بھی درخت ہے, یہ اوپر جا کے دوسرے درخت کو جگہ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کراؤننگ. یہ ہوتا ہے لیڈر. اینڈ ریئل لیڈرز, اصلی لیڈر کی پہچان کیا ہے کہ وہ لیڈرز بناتا ہے. خود تو وہ لیڈر ہے, لیکن اصلی لیڈرز بناتا ہے. آخر میں آپ لوگوں کی ایک بہت خوبصورت نظم میں نے پڑھی, جو آپ ہی کے عروج فتح کی شارٹ جو فلم بنی ہوئی ہے اس کی تھی, کہ کامیابی امتحان مانگتی ہے, کامیابی امتحان مانگتی ہے, ہمت, جذبے, ارادے اور حوصلے کا. تو جو بے وقار ہوتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے. سفر تھا مشکل, کیوں نہ ہو مشکل یہ چیز, کیوں نہ ہو مشکل, کیوں ہو آسان, آئی کین رائز ٹو دا چیلنج. سفر تھا مشکل, مرحلے تھے کٹھن, لیکن یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قسم کھائی کبھی نہ رکنے کی, نہ گرنے کی, نہ پیچھے ہٹنے کی. فیلئر کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ایک لفظ ہے جس کو ہمیں سکھایا گیا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز فیلئر, دیر از اونلی فیڈ بیک. نہیں اس منزل پہ پہنچے جہاں پہنچنا تھا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں پہنچے, فیڈ بیک لیتے ہیں, سبق لیتے ہیں, یہ بھی اسی کی مرضی ہے. تو یہ مجھے بہت خوبصورت لگی کہ ہم وہ نہیں جو صرف فتح حاصل کرے, ہم وہ ہیں جو فتح کو بلندی تک لے کر جاتے ہیں, اور وہ بلندی آپ نے اپنے اندر سے شروع کرنی ہے. فیصل آپ نے کہا ہے نا
یہ صفا مسیحا کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا کلام ہے میاں محمد بخش کا، اور اس کا جو آخری ورس ہے وہ بلے شاہ صاحب کا ہے، وہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہی ہے بات کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جے کچھ ٹیندا، پر کسی دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ اور باکسر ہم کس کا دل توڑتے ہیں؟ ہم اپنا ہی دل توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم فیلئر کہہ کے اپنا ہی دل توڑ رہے ہوتے ہیں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پڑھنا، شام گئی بن نام محمد، گھر جاندی نے ڈرنا ہو۔ مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے ہو۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پر نہ، شام گئی بن نام محمد، گھر جاندے نے ڈرنا ہو۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جے کچھ ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی میں نادیہ سے ہی کہہ رہا تھا کہ اپنی پرسنل جرنی سے انہوں نے ہمیں عروج کا مطلب بھی بتایا، فتح کا مطلب بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے اندر جو چیز ہے اصلی وہی چیز ہے۔ آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے، اور آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جو باتیں تھیں یہ دل کو چھوئی ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر اگر نادیہ کے لیے ہم اسٹینڈنگ اوویشن دیں۔ بہت شکریہ نادیہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔